بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 84 سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج کا میرا ٹاپک ہے سریہ بنی جزیمہ۔ فتح مکہ کے بعد اور غزوہ حنین سے پہلے رونما ہونے والا یہ ایک بہت اہم ترین سریہ ہے جسے سریہ بنی جزیمہ کہتے ہیں۔ اس کی شہرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت بڑی تاریخی اور اجتہادی غلطی سرزد ہوئی۔ کسی کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ ہوا یہ تھا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلط فہمی کے باعث ان سے بنو جذیمہ کے بہت سے بقصور لوگوں کا قتل سرزد ہوا، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ ابھی تک کفر و شرک میں ہی مبتلا ہیں جبکہ وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں پیش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلطی کی ہے اور ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، تو اس غلط فعل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سخت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کی دیت ادا فرمائی اور اس تمام غلطی کا کوتاہی کا پھر ازالہ بھی فرمایا۔ ہوا کیا تھا، کس طرح سے یہ واقعہ سرزد ہوا تھا، یہ جانے بغیر ہم اگر غزوہ حنین میں داخل ہو جائیں گے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے جو کہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ اس کو جو ہم پچھلے جو سریہ پڑھ رہے تھے فتح مکہ کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم پر صحابہ کرام کو روانہ فرمایا تھا اور مکہ کے جو گرد و نواح تھے ان میں بتوں کو ڈھایا گیا تھا اور بتوں کا صفایا کیا گیا تھا اور شرک اور جو ان کی جو کثافتیں تھیں ان سے پاک کیا گیا تھا مکہ کو، ہم نے لاسٹ لیکچر میں وہ سب کچھ پڑھا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ ہوا یہ اسی دوران تھا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد 8 شوال کو یعنی 8 ہجری میں شوال کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ عزا کا جو بت تھا اس کو ڈھا کر واپس آئے تو خدمت عالی شان میں پیش کیا انہوں نے خود کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اب آپ بنو جزیمہ کی طرف روانہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد کے ہمراہ نکلے۔ ابن اسحاق نے بنو مدلج بن مرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال یہ لشکر 8 ہجری شوال کے مہینے میں روانہ ہوا، اور بنو جزیمہ جو ہے نا بنیادی طور پر یہ کون تھے، یہ کنانہ کی ایک شاخ تھی اور یہ مکہ کے نیچے کی جانب ایک رات کے فاصلے پر یلملم کی جو وادی ہے یہ وہاں اس طرف آباد تھے۔ یہ لملم جو ہے یہ مکہ سے 2 رات کے فاصلے پر واقع یہ اہل یمن کا میقات ہے، یعنی یمن کی طرف سے جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا میقات ہے۔ یہاں پر مسجد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور طائف سے یہ 2 یا 3 رات کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے یا یہاں ایک وادی ہے یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ جگہ ظاہر اب متروک ہو چکی ہے، اور اس کے مقابل سعدیہ نامی جگہ سے جو ہے احرام باندھا جاتا ہے۔ وہاں پر جو اہل یمن ہیں وہ وہاں سے جب آ رہے ہوتے ہیں، یمن سے مکہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ سعدیہ نامی مقام پر احرام باندھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جگہ جو تھی یہ لملم کے نام سے مشہور تھی اور معروف تھی۔ بہرحال ہوا یہ کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو جزیمہ کے پاس پہنچے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ لوگ بہت ہی سادہ منش لوگ تھے، انہوں نے اسلمنا یعنی کہ ہم اسلام لائے یہ انہیں کہنا نہیں آتا تھا۔ معصوم لوگ تھے، انہیں اتنی خبر نہیں تھی کہ اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے ان الفاظ کو، چنانچہ وہ لوگ کہنے لگے سبعنا سبعنا، یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم اپنے آبائی دین سے ہٹ گئے۔ یہ بات سن کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلط فہمی لاحق ہوئی کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، چنانچہ انہوں نے اسی غلط فہمی کی بنا پر ان لوگوں کو قتل اور قید کرنا شروع کر دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ بنو جزیمہ کے پاس جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کس دین پر ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، ہم نے اپنے میدانوں میں مسجدیں بھی تعمیر کی ہوئی ہیں، ہم ان میں اذان بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر تم نے یہ ہتھیار کیوں اٹھا رکھے ہیں؟ وہ بولے ہمارے اور عرب کی ایک قوم کے درمیان دشمنی چلی آ رہی ہے، ہمیں یہ خوف لاحق ہوا مبادا تم وہی دشمن لوگ ہو، اس لیے ہم نے ہتھیار تھام لیے۔ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ میں نے بنیادی طور پر کہاں سے آپ کو یہ
لے کے بتائیے، یہ میں نے آپ کو ریفرنس طبقات الابن سعد سے لے کر بتائیے۔ ابن سعد نے یہ واقعہ اس طرح نقل کیا کہ خالد بن ولید جب بنو جزیمہ کے پاس پہنچے تو یہ تمام مکالمہ ہوا ان کے درمیان۔ بہرحال ابن اسحاق نے بھی یہی بات بیان کی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید اور ان کے ساتھی جب بنو جزیمہ کی سب سرزمین پر پہنچے تو ان لوگوں نے انہیں آتا دیکھ کر ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہتھیار رکھ دو، تم لوگ تو اسلام قبول کر چکے ہو۔ ان لوگوں نے یہی جواب دیا کہ لوگ تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک شخص تھا وہاں پر جس کا نام بتایا جاتا ہے جہدم بتایا جاتا ہے غالباً اس کا نام۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بنو جزیمہ تم پر افسوس، یہ خالد ہے، اللہ کی قسم ہتھیار رکھ دینے کے بعد قید کا سامنا ہوگا اور قید کے بعد گردنیں ہی ماری جائیں گی۔ اللہ کی قسم میں تو کبھی ہتھیار نہیں رکھوں گا۔ اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ نہیں جہدم، تم ہمارا خون بہانا چاہتے ہو؟ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور انہوں نے ہتھیار وغیرہ جو ہے رکھ دیے۔ جب جنگ ختم ہو چکی، انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، جب جنگ ختم ہو ہی چکی ہے تو لوگ پرامن ہو گئے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ لگے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس سے ہتھیار لے لیے، اور بنو جزیمہ کے دوسرے لوگوں نے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ہتھیار رکھ دیے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سیرہ ابن ہشام سے لے کے میں نے آپ کے سامنے یہ ریفرنس رکھا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب بنو جزیمہ کے لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتاری دے دی اور وہ تمام لوگ جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا، تو لوگوں نے ظاہر گرفتاری دے دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ دوسروں کی مشقیں کستے، یعنی جو ان کو جو رسیاں وغیرہ اس سے ان کو کس کے باندھ دیں۔ جب انہیں باندھ دیا گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مسلمان کو 1 یا 2 قیدی دے دیے۔ انہوں نے رات اسی طرح قید کی حالت میں بسر کی۔ مسلمان آپس میں ان کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں خواہ قید کر لیا ہے، ہم تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ سماع و طاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہم انہیں جانچیں گے، پرکھیں گے وغیرہ۔ جب رات کا آخری وقت ہوا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی جس کے پاس کوئی قیدی ہو وہ اس کا کام تمام کر دے۔ یہ سنتے ہی جو بنو سلیم تھے نا، ان کے پاس جتنے بھی موجودہ قیدی تھے انہوں نے تمام قیدیوں کو قتل کر دیا، لیکن اس کے برعکس مہاجر اور انصار صحابہ نے اپنے اپنے قیدی رہا کر دیا اور انہیں کچھ نہیں کہا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو فعل تھا، یہ جو اقدام تھا، یہ غیر مناسب تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ان کی نگاہ میں، یعنی مہاجر و انصار صحابہ کی نگاہ میں ہرگز مناسب فعل یا ہرگز مناسب اقدام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان کی بات ماننے سے سراسر انکار کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نام ماننے والوں میں جو نمایاں نام جلیل القدر صحابی کا آتا ہے وہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا کہنا تھا کہ یعنی وہ اپنے اس تمام معاملے کے متعلق خود بیان کرتے ہیں کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں اور میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اپنے قیدیوں کو قتل نہیں کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ واقدی نے نقل کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو اپنے قیدی کو رہا کر دیا اور کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے قیدی کو قتل کروں، چاہے مجھے اس کے بدلے وہ ساری چیزیں ملیں جن پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے اسٹریٹ اوے منع کر دیا اس بات سے۔ انہوں نے اس سلسلے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات بھی کی لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے۔ ان کے علاوہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم نے بھی اس بارے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ ابن ہشام نے نقل کیا کہ بنو جزیمہ کا ایک آدمی چھوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا کسی نے انہیں روکا بھی تھا؟ وہ شخص بولا کہ جی ہاں، ایک سفید درمیانے قد والا آدمی انہیں منع کر رہا تھا۔ اس شخص نے انہیں منع کیا لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹ دیا، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ اسی طرح ایک لمبے اور بےڈول جسامت کے آدمی نے بھی انہیں منع کیا، اس نے ان سے بات چیت کی تو دونوں میں تکرار ہو گئی۔ اس شخص کی باتیں سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا شخص تو میرا بیٹا عبداللہ ہے اور دوسرا ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو جو ریفرنس دیا ہے یہ سیرہ ابن ہشام سے دیا ہے۔ اور واقدی نے اس ضمن میں اور بھی کچھ صحابہ کا یہاں پر ذکر تذکرہ کیا ہے۔
سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، میرے پاس بھی ایک قیدی تھا، میں نے اسے رہا کر دیا اور کہا تو جہاں چاہے چلا جا۔ سیدنا ابو بشیر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو جزیمہ میں سے ایک قیدی میرے ساتھ تھا، جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ جس کے پاس کوئی قیدی ہے وہ اسے قتل کر دے، تو میں نے اس کی گردن مارنے کے لیے تلوار نکالی۔ قیدی نے مجھ سے کہا یہ کام تو آپ کر ہی لیں گے، مگر ذرا اپنی قوم کی طرف تو دیکھیے۔ میں نے نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سب انصاریوں نے اپنے قیدی چھوڑ دیے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے قیدی کو رہا کرتے ہوئے کہا جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ آپ کو برکت سے نوازے، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ رشتہ داری میں تم سے زیادہ ہمارے قریب ہیں، یعنی بنو سلیم، انہوں نے ہمیں قتل کر ڈالا ہے۔ بنو سلیم جو تھے نا، انہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کا جو اقدام تھا اس کے بالکل منعن اس کی انہوں نے اطاعت کی اور قتل کر دیا ان مسلمانوں کو۔ یہ بیچارے معصوم لوگ تھے، بنو جزیمہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر ان کو یہ کہنا نہیں آ رہا تھا اسلمنا۔ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرزد ہوئی۔ اور خوبصورت بات یہ ہے، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ نہایت خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو ساتھی صحابہ تھے ان کی بات کو خاطر میں نہیں لائے، وہ خاطر میں نہیں لائے ان کی بات کو، نا سنا نہیں، کسی سے مشاورت نہیں کی، کسی سے مشورہ نہیں کیا، اور جو ان کے خلاف بھی ہوئے، جنہوں نے ان کے اس اقدام کو نامناسب بھی قرار دیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی رائے کو اہمیت نہیں دی۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو کے رہا۔ مہاجرین اور انصار نے اپنے اپنے قیدی رہا کیے، تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار سے ناراض بھی ہوئے۔ اس پر سیدنا ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کی اور کہا خالد اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم ہم مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم ان سے مسلمان ہونے کا اقرار سن رہے ہیں اور ان کے میدانوں میں مسجدیں موجود ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو المغازی الواقدی سے یہ ریفرنس آپ کو دے رہی ہوں۔ اسی طرح سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے قیدی کو رہا کر دیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ سے ڈرو، تمہیں بھی ایک بالآخر مرنا ہے، یہ لوگ تو مسلمان ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ابو قتادہ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ یہ بھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ المغازی الواقدی سے میں نے آپ کو یہ ریفرنس دیا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلامی لشکر مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ علم انگیز صورتحال جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شفقت و رحمت کا ایک مجسمہ تھے، ہمیشہ خون ریزی سے آپ نے بچنے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ بچتے آئے تھے۔ جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 مرتبہ بارگاہ ربانی میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ خالد نے جو کیا میں تیرے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خالد کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، جو کچھ انہوں نے کیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جلد بازی سے کام لینے اور بنو جزیمہ کے بارے میں اچھی طرح تحقیق نہ کرنے پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا۔ سریہ جزیمہ میں ایک اور افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ واقعہ یعنی ان کے گوش گزار کیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کیا تم میں کوئی رحم دل شخص موجود نہیں تھا؟ اما کان فیکم رجل رحیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک تھے، یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے۔ اس واقعے کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا تو مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، ان میں ایک آدمی بھی قید ہوا۔ اس نے لشکر والوں سے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، مجھے تو ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا تو میں اس سے ملاقات کی غرض سے آیا تھا، تو مجھے ذرا مہلت دو کہ میں اسے ایک نظر دیکھ لوں، پھر تم میرے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا۔ انہوں نے اس عورت کو دیکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ ایک گندمی رنگ کی دراز قد عورت تھی۔ اس شخص نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، اس کے کچھ اشعار بھی ہیں جو اشعار ہیں اس کے وہ سنن الکبریٰ للنسائی میں موجود ہیں۔ یہ اشعار میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اس شخص نے اس عورت کو مخاطب کر کے جو اشعار کہتے ہوئے یہ تھے کہ حبیش اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے مان جا۔ اس کے بعد اس نے کچھ اور اشعار عربی کے کہے تھے جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہارا پیچھا کروں اور تمہیں حلیہ پر جا ملوں یا خوانق کے مقام پر پالوں تو کیا عاشق کا یہ حق نہیں کہ اسے رات بھر چلنے اور دوپہر کی سخت گرمی میں سفر کرنے کا صلہ دیا جائے؟ اس کے یہ اشعار سنتے ہی وہ عورت تڑپ اٹھی اور بے ساختہ بولی کہ ہاں مجھے تم قبول ہو۔
اس کے بعد لشکر والوں نے اس شخص کو پکڑ کر آگے کیا اور اس کی گردن مار دی۔ اس عورت نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے محبوب کو اس طرح موت کے گھاٹ اترتے ہوئے دیکھا تو اس پر ظاہر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کی لاش کے پاس کھڑی ہو کر اس نے نہایت دردناک چیخیں ماری اور وہیں گر کر تڑپ کر وہ عورت بھی مر گئی۔ جب اسلامی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو یہ سانحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنتے ہی نہایت رنج و الم کی حالت میں اپنے صحابہ سے فرمایا، اما کان فیکم رجل رحیم، کیا تم میں کوئی ترس کھانے والا آدمی نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ نسائی کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یعنی یہ جو حدیث ہے نا، یہ اس بات کا یعنی کتنا بڑا واقعہ ہے، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اس طرح سے ایک عورت جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک انسان کو، ایک بے گناہ انسان کو جو کہ بنو جزیمہ کا تھا بھی نہیں، بنو جزیمہ کے پاس تو وہ صرف اس عورت کی خاطر آیا تھا اور منہ سے اقرار بھی کر رہا تھا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، اس کے باوجود اس کو جو ہے اس طرح سے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ بنو جزیمہ کے لوگ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا قتل غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، اس لیے جہاں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس المیہ پر بے حد ملال ہوا، وہاں دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر مقتولین کی دیت کی ادائیگی اور ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ دیت کی ادائیگی اس اعتبار سے نہایت ضروری تھی کہ بنو جزیمہ کے لوگ ظاہر بے گناہ مارے گئے تھے، تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ بنو جزیمہ کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی فعل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کا ہرگز کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اس اقدام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنو جزیمہ کی جو دل جوئی ہے نا، ان کی دل جوئی ہوئی، جو ان کی جو دل آزاری ہوئی اب ان کی دل جوئی کرنی تھی، ان کے ساتھ ہمدردی کا واضح مظاہرہ کیا جائے اور انہیں یہ پیغام مل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور مصیبت کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ اسلام سے بدظن اور متنفر نہ ہوں۔ یہ بہت ضروری عمل تھا، مسلمانوں کے بارے میں ان کے ذہن آلودہ نہ ہوں اور شیطان کو انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسانے اور غلانے اور بہکانے کا کوئی موقع نہ ہاتھ لگ سکے۔ واقدی نے بیان کیا کہ دیت کی ادائیگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد سے قرضہ لیا، ایک ابن ابی ربیہ تھے، دوسرے صفوان بن امیہ اور تیسرے حویطب بن عبد العزیٰ سے۔ ان 3 لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی رقم لی، ان افراد سے قرضہ لیا، ان بنو جزیمہ کا جو دیت تھی وہ ادا کرنے کے لیے مقتولین کی دیت کا انتظام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب مقتولین بنو جزیمہ کی دیت ادا کرنے کے لیے جو بھی مقتولین تھے ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو روانہ فرمایا اور انہیں روانہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، ان لوگوں کو یعنی بنو جزیمہ کی طرف جا کر ان کے معاملے پر نظر ڈالیے اور جاہلیت کے معاملے کو اپنے قدموں تلے روند ڈالیے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکلے۔ ان کے پاس دیت کے علاوہ وہ مال بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا تھا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر مقتولین کے ورثاء کو جو بھی خون بہا تھا وہ ادا کیا اور ان کے جو اموال مسلمانوں نے لے لیے تھے وہ سب انہیں واپس دے دیے۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ اس دوران میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس مال کم پڑ گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی خدمت میں مزید مال حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزید مال عطا فرما دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان لوگوں کی ادنا سے ادنا چیز بھی واپس دے دی، حتیٰ کہ لکڑی کا وہ برتن بھی واپس کر دیا جس میں کتا پانی پیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ جب سارا خون بہا اور مال ادا ہو گیا تو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس کچھ مال بچ گیا۔ انہوں نے جزیمہ کے لوگوں سے پوچھا، تمہاری کوئی دیت یا مال ایسا باقی رہ گیا جو تمہیں ادا نہ کیا گیا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، یہ جو مال بچ گیا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور احتیاط دے رہا ہوں تاکہ اس ممکنہ نقصان کی تلافی بھی ہو جائے جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نہ تم جانتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے وہ مال بھی ان کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بنو جزیمہ کے زخموں پر مرہم رکھ کر اور ان کے نقصانات کا ازالہ کر کے واپس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا کر کے آئے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ساری کارگزاری بیان کی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایک مسلمان قوم کے پاس گئے، انہوں نے اپنے میدان میں مسجدیں بنا رکھی تھیں، میں نے انہیں ان سب افراد کی دیت ادا کی ہے جنہیں خالد نے قتل کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ برتن بھی دے دیا جس میں سے ان کا کتا پانی پیتا ہے۔
پھر بھی میرے پاس کچھ مال بچ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نقصان کے بدلے میں ہے جس کی نہ انہیں خبر ہے نہ تمہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک اور بہت اچھا کیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے خالد کو انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو انہیں صرف دعوت دینے کے لیے کہا تھا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر بلند اٹھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کا جو نچلا حصہ ہے وہ دکھائی دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں 3 بار یہ عرض کیا، اے اللہ میں تیرے حضور خالد بن ولید کے اس کام سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے حضور خالد بن ولید کے اس کام سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے حضور خالد بن ولید کے اس کام سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام پر بے حد افسوس ہوا تھا، چنانچہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف آپ جانتے ہیں کہ یہ مہاجر صحابہ میں، یہ سابقون والاولون میں شامل ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے اسلام میں جاہلیت کا کام کیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے تمہارے باپ کا بدلہ لیا ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تم غلط بیانی کرو، میں تو اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر چکا ہوں، تم نے اپنے چچا فاقہ بن مغیرہ کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ اس دوران یہ بات بڑھ گئی۔ اس معاملے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خالد صبر سے کام لو، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تم سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یعنی تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو پھر بھی تم میرے صحابہ میں سے کسی ایک شخص کی ایک صبح اور ایک شام کے اعمال کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بھی سیرہ ابن ہشام میں درج ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تب بھی وہ ان کے خرچ کیے ہوئے 1 یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تم ایک بدری شخص کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ بدری شخص یعنی کہ جو بدر میں موجود تھے، غزوہ بدر میں جو موجود تھے۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خالد تم ایک بدری شخص کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تب بھی ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحیح ابن حبان میں یہ موجود ہے، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کرتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو میں بھی انہیں جواب دے دیتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ خالد کو تکلیف نہ دو، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کافروں پر گرا دیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی یہ بھی صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ بہرحال سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو ناراض کر دیا تھا، اس پر بعد میں انہیں خود بھی افسوس ہوا، چنانچہ واقدی نے ذکر کیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے معذرت کی اور ان کی ناراضی دور کی۔ آخرکار وہ بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئے اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ درخواست کی کہ اے ابو محمد آپ میرے لیے استغفار کیجئے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپس میں کوئی ناراضگی ہو ہی جایا کرتی تھی، ظاہر انسان تھے، تو ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے معذرت کرنے میں کبھی یعنی پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، پہل کر دیتے تھے، ایک دوسرے سے معذرت کر کے اسے راضی کر لیا کرتے تھے اور یوں فریقین میں کوئی رنجش باقی نہیں رہا کرتی تھی۔ اور بھی بہت سارے اس میں خوبصورت نکات ہیں، بہت ساری اس میں اہم سیکھنے کی اور سمجھنے کی بہت خوبصورت ہمیں نصیحتیں ملیں گی۔ میں انشاءاللہ بھی ان کا بھی ذکر کروں گی آپ کے سامنے۔ پہلے میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کر دوں کہ یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ جو مکالمہ ہوا تھا، ظاہر ہے یہ بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جانتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ ہوا یہ تھا، کیونکہ وضاحت بہت ضروری ہے، اس کا ذکر آیا تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہوا کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے والد عوف اور خالد بن ولید کے چچا فاقہ بن مغیرہ کے قتل میں ہوا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں نا فاقہ بن مغیرہ، عوف بن عبد عوف اور عفان بن ابی العاص یہ تجارت کی غرض سے یمن روانہ ہوئے۔
یہ زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے۔ یہ لوگ تجارت کی غرض سے یمن روانہ ہوئے۔ عفان کے ساتھ ان کے بیٹے عثمان، عوف کے ساتھ ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بن عوف، یعنی عبد الرحمن بھی ساتھ تھے، عفان کے ساتھ ان کے بیٹے عثمان بن عفان، یہ ساتھ تھے۔ یہ حضرات جب یمن پہنچے تو وہاں انہوں نے بنو جزیمہ کے ایک آدمی کا، جو یمن میں فوت ہو گیا تھا وہ بنو جزیمہ کا آدمی تھا لیکن یمن گیا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ تو فوت ہو چکا ہے، تو اس کا مال انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا تاکہ اس کے ورثاء تک پہنچا دیں۔ اس مال کے بارے میں بنو جزیمہ کے ایک شخص خالد بن ہشام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا مال ہے۔ وہ بنو جزیمہ کا شخص تھا۔ جب یہ حضرات بنو جزیمہ کے علاقے میں پہنچے تو خالد بن ہشام اپنی قوم کے کچھ آدمی لے کر ان کی ان کی جو میت تھی ان کے ورثاء کی طرف پہنچا، یعنی میت کے جو ورثاء تھے نا، ان افراد کا وہاں پہنچنا بعد میں ہوا، وہ پہلے پہنچ گیا۔ خالد بن ہشام پہلے پہنچ گیا، جا کر ان سے پہلے ہی مل لیا اور ان سے مال کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اسے مال دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے مال حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان سے لڑائی کی۔ انہوں نے بھی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس موقع پر عوف بن عبد عوف اور فاقہ بن مغیرہ بھی مارے گئے۔ عفان بن ابی العاص اور ان کے بیٹے عثمان بچ گئے۔ عوف کے بیٹے عبد الرحمن بھی محفوظ رہے، یعنی عبد الرحمن بن عوف بھی محفوظ رہے۔ عفان بن ابی العاص اور ان کے بیٹے عثمان، یہ دونوں بچ گئے، یعنی عثمان بن عفان کے جو والد تھے وہ بھی بچ گئے، عثمان بھی بچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف بھی محفوظ رہے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف کے والد اور فاقہ بن مغیرہ یعنی خالد بن ولید کے چچا اور عبد الرحمن کے والد، یہ دونوں جو تھے یہ مارے گئے۔ خالد بن ہشام اور اس کے ساتھی فاقہ بن مغیرہ اور عوف بن عبد عوف کا مال سمیٹ کر چل دیے۔ اب یہ ہشام جو تھا، خالد بن ہشام، یہ کارروائی کر کے چل پڑا۔ بعد میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع ملنے پر اپنے باپ کے قاتل خالد بن ہشام کو ٹھکانے لگا دیا تھا، یعنی عبد الرحمن بن عوف نے حساب جو تھا چکا دیا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ قریش کو اس واقعے پر بنو جزیمہ پر بے حد غصہ تھا۔ انہوں نے بنو جزیمہ پر لشکر کشی کا پروگرام بنایا۔ بنو جزیمہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے قریش کو پیغام بھجوایا کہ تمہارے لوگوں کا قتل ہمارے سرکردہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ وہ قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ بنو جزیمہ نے یہ حرکت کی، حالانکہ بنو جزیمہ نے نہیں کی تھی، وہ تو خالد بن ہشام کی ذاتی حرکت تھی یہ، لیکن قریش جو تھے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہرحال جو بنو جزیمہ تھے انہوں نے قریش کو پیغام بھجوایا کہ تمہارے لوگوں کا قتل ہمارے سرکردہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا، ان پر تو کچھ لوگ جہالت کی بنا پر چڑھ دوڑے تھے اور انہیں قتل کر گئے، ہمیں تو اس کا علم تک نہیں ہوا۔ تمہارا جو خون بہا یا جتنا مال ہمارے ذمے بنتا ہے ہم تمہیں وہ ادا کر دیتے ہیں، اور اس معاملے کو جو ختم کر دو۔ لہٰذا قریش نے ان کی بات مان لی اور جنگ کا ارادہ جو تھا یہ ترک کر دیا۔ یہ سیرہ ابن ہشام میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ کیوں بنو جزیمہ کے ہاتھوں عوف اور فاقہ کا قتل کس طرح سے ہوا تھا، اور کس بات کا حوالہ دیا تھا خالد بن ولید نے کہ میں نے تو تمہارے باپ کا بدلہ لیا، یعنی عبد الرحمن بن عوف سے یہ کہا کہ میں نے تو تمہارے باپ کا بدلہ لیا اور فاقہ بن مغیرہ کے قتل کا بدلہ لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم غلط بیانی کر رہے ہو، اس کو تو میں پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے ہی مار چکا ہوں۔ تو یہ واقعہ تھا جس کا یہاں پر ذکر آیا تھا، آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا ضروری اس لیے تھا کیونکہ پتہ چلے کہ کس تناظر میں بات ہو رہی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چیز پوری کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ آلدو الرحیق المختوم میں یہ بہت ڈیٹیل میں یہ واقعہ بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن جہاں جہاں سے میں نے آپ لوگوں کو ریفرنسز دیے ہیں آپ لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ بہرحال سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم جرنیل تھے۔ سریہ بنو جزیمہ میں ان سے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اجتہاد اور تعویل کی بنا پر تھا۔ انہوں نے جانے بوجھے ایسا ہرگز نہیں کیا تھا، نہ ان کے بارے میں ایسا گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز سمجھتے تھے، وہ نہ ایسا سوچ سکتے تھے، ظاہر سی بات ہے۔ رہی یہ بات کہ ان سے اجتہاد میں غلطی ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہی تھے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب حاکم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے پھر وہ فیصلہ صحیح ثابت ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کرے پھر غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔ لہٰذا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کا معاملہ پیش آ گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کیا لیکن ان کا اجتہاد صحیح ثابت نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلد بازی اور عدم تحقیق کی وجہ سے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل سے اظہار برات بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مواخذہ نہیں کیا۔ باقی ابن اسحاق کے حوالے سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو گفتگو ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو جزیمہ سے پرانا بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو اس کے متعلق نا
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نہایت عمدہ وضاحت کی ہے کہ دونوں صحابہ کے بارے میں اغلب رائے یہی ہے، یعنی کہ ایک بہت ہی یعنی فل اینڈ فائنل ایک اوپینین یہ ہے جو غالب رائے ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بنو جزیمہ سے بدلہ لیا ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو کچھ کہا، تو اس قسم کی اضطراری بات جو ہے یہ جھگڑے کے وقت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر نے جو ہے یہ درمیانی ایک صورت نکالی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تو صرف اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے اس معاملے میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ بنو جزیمہ سبانا یعنی ہم سابی ہو گئے کہہ کر اسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ اس حقیقت کا سراغ نہیں پا سکے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، چنانچہ اس غلط فہمی میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد قتل ہو گئی اور باقی قید ہو گئے۔ قیدیوں میں سے بھی اکثر افراد قتل کر دیے گئے۔ اس سانحے کے بعد یعنی اس سانحے کے بعد اور اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معزول نہیں کیا، بلکہ انہیں بدستور امیر لشکر کے منصب پر فائز رکھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل سے بیزاری ظاہر کی اور انہوں نے غلطی سے بنو جزیمہ کے لوگوں کے جان و مال کا جو نقصان کیا تھا اس کا معاوضہ بھی ادا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دو مزید سرایہ بھی پیش آئے تھے غزوہ حنین میں داخل ہونے سے پہلے، جو کہ یعنی ذکر ملتا ہے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں اور سیرہ کی کتب میں، کہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ سیدنا ہشام بن عاص جو ہیں یہ 200 مجاہدین کے ہمراہ یلملم کی طرف روانہ ہوئے، اور یلملم مکہ مکرمہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جنوب کی طرف ہے۔ تو ایک تو یہ سریہ ہوا تھا، اور ایک خالد بن ولید اور خالد بن سعید بن عاص کا بھی جو ہے وہ ذکر آتا ہے یہاں پہ۔ قبول اسلام کے لیے مختلف قبائل جو تھے وہ سبقت لے جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کی فتح کا جو شاندار تاریخی نتیجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ عرب کے قبائل اور جو اہم افراد بہت تیزی کے ساتھ وہ سب اسلام قبول کرنے لگے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کی بہت سی نشانیاں دیکھ اور سن چکے تھے، لیکن انہیں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہونے والی جو محاذ آئی تھی نا اس کے نتیجے کا انتظار تھا۔ تو حنین و طائف والوں کا جو قبول اسلام ہے اس کی بڑی دلیل انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے، بھی غزوہ حنین میں جب ہم داخل ہوں گے تو ہم اس میں پڑھیں گے۔ اب جو ہمیں بہت خاص چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اس پورے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک سریہ ہے، اس میں جو ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، سمجھنے کو ملی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی۔ دیکھیں بنو جزیمہ کا جو واقعہ ہے نا، یہ ہر انسان کی ذہنی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے بہت گہرے اسباق چھوڑتا ہے ہم سب کے لیے۔ سب سے پہلی چیز، ہماری ذہنی اصلاح کے بہت سے پہلو ہیں اس میں، کہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے بھی الفاظ، نیت یا عمل کے بارے میں۔ جب تک مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ ہمیشہ حسن ظن اختیار کرنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ان کے کلام کو بہتر معنی پر محمول کرنا چاہیے، ان کے ظاہری الفاظ کو بہت ہی شارٹ فریم کے اندر یا بڑی چھوٹے سے بڑے نیرو اسپیکٹرم میں، نیرو فریم کے اندر کبھی بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حسن ظن اختیار کرنا چاہیے، پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، ان کے کلام کو بہتر معنی سے معمول کرنا چاہیے، یعنی اس میں سے اچھا میسیج یا اچھا میننگ ڈرائیو کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی رائے کو کبھی بھی قطعی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ کیا ہوتا کہ اپنی ہی رائے کو قطعی سمجھ رہے تھے، کیونکہ دوسرے صحابہ وہاں موجود تھے جو کہ ان کو بار بار بتا رہے تھے، بار بار ان سے پوچھ رہے تھے، بار بار ان کے ساتھ مشاورت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں مسجدیں موجود تھیں، وہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، نماز ادا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں وٹنس کی جا سکتی تھیں ایزیلی، لیکن کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی رائے کو بالکل قطعی سمجھ بیٹھے، تو یہ چیز بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی رائے اور فہم کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہو، کوئی راہ سجھا رہا ہو تو اس کی رائے کو امپورٹنس دینی چاہیے، اپنی رائے کو قطعی نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی عقل کل نہیں بننا چاہیے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ آپ کا پرسنل ہے، چاہے وہ آپ کا کلیکٹیو ہے، یعنی آپ کے پورے خاندان سے متعلق ہے، آپ کی کمیونٹی سے متعلق ہے، آپ کے ورک پلیس سے متعلق ہے، آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی سے متعلق ہے وغیرہ، کبھی بھی اس کو قطعی نہ سمجھیں، اپنی رائے کو کبھی بھی عقل کل بن کر کبھی بھی فائنلائز نہ کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ غصے اور جو سابقہ تجربات ہونا ان کو کبھی بھی فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے، جو غلطی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی یہاں پر، پرانی تلخیاں تھی پرانی اور جو تعصبات تھے وہ حاوی ہوئے تھے نا، تو
کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پرانی تلخیاں اور تعصبات انسان کے انصاف کو متاثر کر دیتے ہیں، تو یہ اس چیز سے بھی ہمیں بہت بہت بچنا ہے، بہت اپنے اندر یہ چیز بھی امپروو کرنی ہے کہ ایسا کچھ کہ جو کبھی پہلے کچھ ہو چکا ہو، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو چکا ہو جس کی وجہ سے ہمارے دل یا دماغ کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی کے شیڈوز ہوں، اس کو ہٹانا چاہیے اور پازیٹیو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ غصے اور سابقہ جو بھی انسیڈنٹس ہیں وہ ہمارے ابھی جو کرنٹ ڈیسیجنز ہوں یا جو ہماری جس وقت حالیاً جو ہماری جو بھی فیصلہ سازی ہے اس پر وہ چیزیں اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، انصاف متاثر ہوتا ہے ورنہ۔ پھر اخلاقی اصلاح کے بھی بہت سارے پہلو ہیں اس میں کہ عدل و انصاف کو بہرحال مقدم رکھنا ضروری ہے، پسند ناپسند، دوستی یا دشمنی انصاف میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ پھر یہ کہ غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے ہمیں اپنے اندر، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی، دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا، تو اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح اور تلافی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہو گیا جو ہو گیا، اب میں تو اپنے اندر نہ چینج پیدا کروں گی، نہ میں اپنے آپ کو مولڈ کروں گی، نہ میں اپنے آپ کو کہیں پہ بھی اپنے اندر ایک نرمی کا پہلو لاؤں گی، نہ میں ندامت کا اظہار کروں گی، یہ بہت غلط انداز ہے، یہ بہت غلط رویہ ہے۔ تو غلطی تسلیم کرنے والا جو ہوتا ہے نا، یہ بہادر انسان ہوتا ہے، یہ حوصلہ پیدا کرنا ہے ہمیں اپنے اندر۔ پھر یہ کہ دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرنا کتنا اہم اس میں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ کسی کی جان، مال، عزت اور جذبات اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے ہماری وجہ سے تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سے بچیں، ہمیں بچنا چاہیے۔ سب کی جان، سب کے مال، سب کی عزت، ان کے جذبات، ان کے ایموشنز بہت اہمیت رکھتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو ٹھیس نہ پہنچائیں، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے کسی عمل سے، نہ اپنے کسی ایون دانستہ تو بہت دور رہ گیا، غیر دانستہ طور پر بھی ایک تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دوسرا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک بہت خاص چیز کہ اختلاف کے باوجود ادب اور احترام برقرار رکھنا چاہیے۔ اختلاف رائے کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دشمن بن جائیں یا دشمنی میں تبدیل کر دیں ہم اپنے جو بھی ہمارے معاملات ہیں یا جو بھی ادب ہے، جو بھی احترام ہے، ہمیشہ وہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی کی رائے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، کسی کی رائے سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس اختلاف رائے کو دشمنی میں تبدیل کر دیں، آپ بالکل ہی اس انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیں اور اس کی ہر چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں۔ نو، دس از ناٹ دا رائٹ وے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اختلاف رکھتے تھے ایک دوسرے سے کسی رائے میں یا کسی بھی معاملے میں، تو وہ ایک دوسرے کا احترام اور ادب بہرحال ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ اور کسی کی رائے سے اختلاف ہونا یہ بڑا فطری عمل ہے، اور یہ انسان کی یوں کہہ لیجیے کہ یہ بیوٹی ہے، یعنی آپ اندھی تقلید نہیں کر سکتے، ہر معاملے میں ہر کسی کی ہم اندھی تقلید نہیں کر سکتے، ہماری اپنی بھی ایک اوپینین ہے، ہماری اپنی بھی اللہ نے عقل، سمجھ، شعور ہمیں عطا کر رکھا ہے، ہم اس کی بنا پر بھی ایک رائے قائم کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ دوسرے کی رائے سے ہم ہر موقع پر ہی اتفاق کریں، سم ٹائمز ہم نہیں بھی کر سکتے اتفاق، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا ہے، مگر سٹل کچھ مینرز، کچھ ایتھکس درمیان میں ہوتے ہیں جنہیں کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ روحانی اصلاحی پہلو بھی اس کے اندر بہت سارے ہمیں ملتے ہیں، جیسے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ آیا اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کیا لے کر گئے تھے کہ وہاں انہوں نے تبلیغ کرنی تھی، وہ وہاں جا کر قتل کرنے یا ان پر حملہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، اور تبلیغ کا جو انداز تھا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے جو پورٹری کیا یا انہوں نے جو پریزنٹ کیا، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا پہلو ہے اس میں، اگر نہیں ہے تو ہمیں محاسبہ کرنا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھنا ہے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی کام ایسا کہ ہم وہ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ ایک دن اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ ہم یہاں پر فری ول کے ساتھ آئے ضرور ہیں، لیکن ہم یہاں فری ہیں نہیں، ہمیں بہرحال واپس جانا ہے اور ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہر معاملے کی جواب دہی ہونی ہے، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہے، چاہے وہ بڑا معاملہ ہے، چاہے وہ ہمارا ذاتی ہے، چاہے وہ اجتماعی ہے، چاہے وہ دینی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے، وہ پوچھا جائے گا۔ کسی چیز سے بھی ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے، ہر چیز کا جواب اللہ کو دینا ہے، ایک دن آئے گا۔
جواب دہی کا احساس رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر توبہ اور رجوع اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، یہ احساس ہمیشہ رکھنا ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی طرف رجوع اور اصلاح کا راستہ ہمیشہ موجود ہے، اور غلطی ہو جائے تو توبہ فوراً کرنی ہے، رجوع اللہ فوراً کرنا ہے، اس چیز کو لے کے نہیں بیٹھے رہنا اور اللہ سے مایوس نہیں ہو جانا ہے۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، عفو و درگزر کا سمندر ہے، بے کرا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو معافی مانگنے میں کوئی شرمندگی یا کوئی کسی قسم کی ہیزیٹیشن ہمیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ معافی ہمیں مانگنی چاہیے۔ پھر نفس اور تعصبات کی مسلسل نگرانی کرتے رہنا ہے ہمیں۔ روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنی انا، اپنے تعصبات کو پہچانے اور ان کا علاج کرے، ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں، انسان کی جو حقیقی اصلاح ہے نا، وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ فیصلہ کرنے میں محتاط ہو، اخلاق میں عادل ہو، روحانیت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھنے والا بن جائے، تو صحیح معنی میں انسان کی حقیقی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک بہت ہی خوبصورت مجھے پہلو یہ ملتا ہے جو ہم سب کو ضرور اس کے اوپر بھی یعنی دھیان دینا چاہیے، کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جس معاملے میں اختلاف ہوا تھا، میں نے وہ پورا آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ رکھا ہے۔ تو جو اس سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس سے لغزش ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا انسان بھی جذبات کے زیر اثر آ سکتا ہے نا، اس لیے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تو ہر معاملے میں بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم تو کبھی بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں جو ہیں وہ یعنی ایکسپلائڈ نہیں ہو سکتے، یا ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہم سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ہم سے لغزش نہیں ہو سکتی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کی مسلسل کوشش کرنی ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ مسلسل کرنی ہے، اپنا محاسبہ ہر شخص کو سمیت میرے لیے بھی ریمائنڈرز ہیں، اس میں آپ کے لیے بھی ریمائنڈرز ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ پھر اختلاف کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اختلاف رائے فطری ہے لیکن زبان اور رویے کی حدود قائم رہنی چاہیے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا۔ اس طرح سے یہ حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملی۔ پھر ہر شخص کی خدمات اور قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کی پوری زندگی کو، قربانیوں کو، سابقہ خدمات کو نظر انداز کر کے اور ہر چیز کو آپ زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں۔ اس سے ایک غلطی ہوئی اور آپ نے اس کی ہر چیز کو اٹھا کے زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا اور آنسر آ رہا زیرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدمات کو سراہنا چاہیے، لوگوں کی پوری زندگی کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے اچھے اعمال کو، ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے، نظر میں رکھنا چاہیے، اور جو چیز جہاں تک ہے وہیں تک رہنے دینی چاہیے، چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی اچھائی کو، کسی کی خوبی کو اس کی کسی ایک غلطی یا لغزش کے ساتھ کیے کرائے پہ پانی پھیرنے جیسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا، ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا ہے، احترام کرنا چاہیے، ہر شخص کی خدمات کا، قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ٹھیک ہے نا، مکمل تو کوئی بھی نہیں ہم میں سے، کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر یہ کہ جو زبان ہے اس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، ہر لمحے کی سخت بات تعلقات میں تلخی پیدا کر سکتی ہے، تو ہر لمحہ جو ہے نا آپ نے احتیاط کرنی ہے، زبان کی تلخی نہیں آنی چاہیے۔ تلخ کلامی ہوئی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نا، ہیٹ آف دا مومنٹ جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس میں ان سے جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ، اضطراری کیفیت تھی تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے۔ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہر لمحہ سخت بات جو ہے اس سے محفوظ رکھنی ہے اپنی زبان، تاکہ تعلقات خراب نہ ہو، تلخی پیدا نہ ہو، کوشش کرنی ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اخلاقی طور پہ ہمیں کیسے اپنے اندر عمدگی لانی ہے، بہتری لانی ہے۔ پھر بزرگوں کا، اساتذہ کا، اہل فضل کا ادب کرنا چاہیے، جن لوگوں نے دین، علم یا معاشرے کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہوں نا، ان کے مقام کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ ہونے کا جو اعزاز عطا کیا، ظاہر ہے وہ فوقیت لے گئے، وہ سبقت لے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام قبول کیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سابقون الاولون میں شامل ہیں، انہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا، انہوں نے بہت خدمات انجام دی، مہاجرین میں شامل رہے، انہوں نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری معصیتیں برداشت کی، معصیتیں، استغفر اللہ، معصیتیں نہیں، یعنی بہت ساری مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کی۔ تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی کہ خالد، میرے صحابہ کو تکلیف مت دو، یعنی یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بہت
قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر، تو آپ ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتے ہیں. آپ ان کی ویلیوز کو اور ان کی جو خدمات، ان کے جو سیکریفائزز ہیں، جو ان کی اسلام کی خاطر جو ان کی قربانیاں ہیں، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ ان کو تکلیف نہ دیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقام و مرتبہ متعین فرمایا کہ بہرحال یہ آپ سے مقام و مرتبے میں فضیلت یا فوقیت حاصل کر چکے ہیں. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد و غایت. لہٰذا ہمیں بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ بزرگوں کا، اساتذہ کا، جو ہم میں اہل فضل ہوں، ان کا ادب کرنا ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. پھر یہ کہ غصے کی حالت میں گفتگو سے احتیاط کرنی چاہیے. غصہ تو ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کے چلائے ہوئے تیروں میں سے یہ ایک تیر ہوتا ہے. لہٰذا انسان اکثر اپنی زبان سے غصے میں غلط الفاظ ادا کر دیتا ہے اور شیطان کہلوا دیتا ہے اس کے منہ سے. بعد میں پھر ندامت ہوتی ہے، انسان شرمندہ ہوتا رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے غصے کی حالت میں بھی انسان اپنی زبان پر قابو رکھے اور اپنے کنٹرول رکھے، اپنے عمل کے اوپر بھی اور اپنی زبان کے اوپر بھی. پھر اس میں روحانی اسباق بھی ملتے ہیں کہ دلوں کو کینے سے، حسد سے پاک رکھنا چاہیے. روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کا مسلسل جائزہ لیتا رہے. جس کا دل پاک ہوگا اس کا عمل بھی پاک ہوگا. اگر دل میں کینہ ہوگا، حسد ہوگا، دل کو آپ نے آلودہ کر لیا نفرتوں کے ساتھ اور بغض اور حسد، یعنی ایک آپ کے اندر ایک اناد آ گیا، تو پھر آپ روحانی ترقی نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کا مستقل جائزہ لیتے رہیں، دل صاف رکھیں. جیسے کہ دونوں صحابہ نے اپنا دل صاف کر لیا تھا. جس کی غلطی تھی وہ جھک گیا، ایک نے معاف کر دیا، دوسرے نے معافی مانگ لی، دونوں کے دل صاف ہو گئے. سبحان اللہ. پھر اللہ کے نزدیک لوگوں کے مراتب مختلف ہوتے ہیں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. بعض لوگوں کو ان کی قربانیوں، اخلاص اور سبقت کی وجہ سے خصوصی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہر طبقے میں ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، خاندانوں میں بھی ہوتا ہے. تو اس کا احترام کرنا ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ان لوگوں کا احترام کیا جائے، ان کے مراتب کیونکہ مختلف ہیں اللہ کے نزدیک، لہٰذا ہمیں ان کا احترام کرنا ہے. تو اختلاف فطری ہے. ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پورے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اختلاف فطری بات ہے، لیکن زبان، ادب، انصاف، دوسروں کی خدمات کا اعتراف انسان کے اخلاق اور روحانیت کی علامت ہے. ہمیں ان چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھنا ہے. پھر اس میں ایک اور واقعہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو جزیمہ کی طرف ان کا ازالہ کرنے کے لیے اور ان کی جو دیت وغیرہ تھی وہ ادا کرنے کے لیے مقتولین کی جانب بھیجا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جس اخلاص، جس دیانت، جس انصاف کا مظاہرہ فرمایا، وہ عمل و احسان کی ایک بہت عظیم مثال ہے. سبحان اللہ العظیم. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اخلاص کے جو مظاہر یہاں ہمیں مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عدل سے بڑھ کر بھی احسان کا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم عدل کر کے، یا اول تو ہم بہت ریئر کبھی عدل کے مقام کو چھو پائیں گے، جو میرا اور آپ کا عام انسان کا جو حال ہے. ہم انصاف تو شاید کر دیں گے کہ ہم نصف نصف کر کے بانٹ دیں گے کسی چیز کو اور ہم انصاف کر دیں گے. عدل بہت اونچا مقام ہے، اور پھر عدل سے بھی آگے کا ایک مقام ہوتا ہے جو احسان کے درجے میں جاتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا کیا کہ صرف قانونی تقاضا پورا نہیں کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر احسان اور خیر خواہی کا معاملہ بھی فرمایا. یعنی ان کو اضافی بھی پیسے ادا کیے، مال بھی ادا کیے، ان کے جانوروں تک کا خیال رکھا، بے انتہا خوبصورت ان کے ساتھ معاملہ فرمایا، ان کی دل جوئی کی. تو یہ عدل سے بڑھ کر احسان کا رویہ تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نمونہ بن کر پیش کیا ہمیں. پھر حقوق العباد کی انتہائی حساسیت کا معاملہ بھی یہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے کسی چھوٹے یا بڑے نقصان، کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھا، ہر چیز کا حق ادا کرنے کی مکمل کوشش کی. یہاں تک کہ جس برتن میں، جس لکڑی کے پیالے میں ان کا کتا پانی پیتا تھا، وہ تک ان کو ادا کیا، وہ تک ان کو واپس کیا کہ یہ تمہارے جانور کا پیالہ، یہ بھی ہماری طرف نہ رہے، اسے بھی واپس لو. یہ بہت بہت حساس معاملہ تھا. یہ بہت حساسیت ہے حقوق العباد کی. یہ انہوں نے ان کا حق ادا کیا. حقوق العباد کی یعنی انتہائی حساسیت کو چھوا اس واقعے نے. سبحان اللہ العظیم. دلوں کی اصلاح کو ترجیح دینا کتنا اہم معاملہ ہے یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ظاہر فرمایا ہے کہ
مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ان کا جو مالی معاوضہ تھا انہیں وہ دے دیا جائے، بلکہ مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ جو ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، جو ان کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی، جو ان کے اندر بد اعتمادی آئی تھی، اسے ختم کیا جائے، دل جوڑے جائے، دلوں کی اصلاح کو ترجیح دی انہوں نے۔ مالی نقصان تو مالی نقصان تھا، اور جو جانیں ضائع ہو چکی تھیں، چلی گئی تھیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اللہ کے گھر سے واپس نہیں آ سکتی تھیں، لیکن اب کیا چیز ضروری تھی؟ ان کا جو ایموشنل، جو ان کا جو کولیپس ہوا تھا، ان کے جذبات کا، ان کے دلوں کا، ان کے ایموشنل جو بریک ڈاؤن ہوا تھا جو ان کا، اس کی اب اصلاح کرنی تھی، اس کے لیے اب ان کو کنسول کرنا تھا، جو ان کو سائیکولوجیکل ڈیمیج ملا تھا اس کو سنبھالنا تھا۔ وہ تمام چیزیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ان تمام چیزوں کو ترجیح دی، اور بڑے احسن انداز میں اس تمام معاملے کو سنبھالا کہ ان کے اندر سے بد اعتمادی بھی ختم ہو، اور درمیان میں ایک دوبارہ کانفیڈنس بحال ہو کہ نہیں، مسلمان اتنے ظالم، اتنے جابر نہیں ہیں، ظلم نہیں کرتے ہیں مسلمان۔ غلطی ہوئی ہے صحابی سے، غلطی ہوئی ہے ہمارے جو بھی ہم نے آپ کی طرف جو سریہ بھیجا، جو مہم بھیجی، جو حاکم بنا کے بھیجا، جنہیں ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، تو اب اس غلطی کا ازالہ اس انداز میں ہوگا کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم معلوم ہے، ہمیں احساس ہے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ جو ذاتی یا قبائلی تعصب تھا، اس سے بالاتر ہونا بہت ضروری تھا یہاں پر، لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے انہیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا احساس دلایا، اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مکمل غیر جانبداری کا اظہار فرمایا، مکمل غیر جانبداری سے کام لیا۔ اور ہمارے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے کیا اہم نکات ہمیں یہاں سے مل رہے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ذمہ داری قبول کرنی ہے، ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اسے ہمیں قبول کرنا ہے۔ پھر اپنی نیت کو کافی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اپنے اعمال کے اثرات کو بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، ہماری نیت تو یہ، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت تو یہ تھی نا کہ بھائی یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ کافر لوگ ہیں، یا مشرک لوگ ہیں، یا یہ ابھی بھی بے دین لوگ ہیں، تو میں بس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے میں ان کا صفایا کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کافی نہیں تھا، اس نیت کے باوجود جو عمل تھا اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے، وہ اثرات تو بہت خطرناک مرتب ہوئے، تو اثرات کو بھی دیکھنا ہے، صرف نیتوں کو ہی نہیں سوچتے رہنا ہے، نیت کے بعد اس عمل کے اثر کو بھی دیکھنا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہم امپلیمنٹ کریں بہت مائنڈفل ہو کر کریں کہ پھر اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، اس کا آؤٹ کم کیا آئے گا، ہمیں بہت مائنڈفل ہو کے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمیں یہاں سے سیکھنے کو مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر لوگوں کے دل جیتنے کو اہمیت دینی ہے، صرف ہمیں رسمی معافی پر اکتفا نہیں کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آئی ایم سوری، یا یہ کہہ دیا کہ آئی ڈنٹ مین ٹو ڈو دیٹ، کافی نہیں ہے، ہمیں براہ راست معافی مانگ کے پھر اس کی دل جوئی اس انداز میں کرنی ہے کہ اس کے ساتھ پھر معاملہ بھی سدھارنا ہے، معاملہ بھی صحیح کرنا ہے، پھر دوبارہ سے اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اس تعلق کو بحال کرنے میں کسی بھی حد تک جانا پڑے، اس میں اپنی ایگو کو آگے نہیں آنے دینا ہے، ایگوسٹک نہیں ہونا ہے، معاملہ فہمی کرنی ہے، رسمی معافی پر اکتفا نہیں کرنا ہے کہ ہاں جی میں نے معافی مانگ لی، اب اس کا کام ہے معاف کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہیں کرے، ایسے کوئی معاف نہیں کرتا۔ معافی مانگ لینے کے بعد پھر دل جوئی بھی کرنی ہے، دل بڑھانا بھی ہے، کوئی تکلیف اس کو دی تھی، کوئی ایموشنل آپ نے کوئی کیا ہے اگر ڈیمیج اس کا، تو آپ اس کی اب دل جوئی کر کے ان باتوں کا ازالہ بھی کریں۔ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، اگر آپ دل دکھانا جانتے ہیں تو آپ دل کو مرہم رکھنا بھی سیکھیں۔ اگر دل زخمی کرنے کا پتہ نا آپ کو کہ کس طرح کیا جاتا اپنی زبان سے، تو پھر اسی زبان سے کسی کے زخم کے اوپر مرہم رکھنا بھی سیکھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر انصاف کے ساتھ احسان کا رویہ سکھایا ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے، اتنا اعلیٰ اخلاق اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے، ہمیں بھی یہ اعلیٰ اخلاق سیکھنے کی توفیق دے، ہم بھی یہ علامتیں اپنے اندر پیدا کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر حقوق العباد کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھنا ہے۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض محض رسم کے طور پر نہیں ادا کرے، بلکہ بہترین انداز میں ادا کرے تاکہ دل جوڑے رہیں اور فساد ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم ترین عمل ہے۔ سچا اخلاق صرف عبادت نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو پورے اخلاص کے ساتھ فلاں کام کر رہے ہیں، اور پوری اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ آپ کی عبادتیں ہیں، یہ آپ کا انفرادی فعل ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں بہت مائنڈفل ہو کر چلیں، ٹوٹے دلوں کو جوڑیں، انصاف سے بڑھ کر احسان کرنے میں ان تمام چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ چیزیں مائنڈفل ہو کے سیکھیں، مائنڈفل ہو کر سمجھیں، ان میں کسی قسم کی کوتاہی ہمیں نہیں کرنی ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کرے۔
ایک بہت خاص چیز جو ہم یہاں پر نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو درست تناظر میں سمجھیں گے کہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے نا کہ صحابہ میں بھی جو ہیں اختلافات ہو جاتے ہیں، حالات اور فہم کے فرق کی وجہ سے رائے مختلف ہو سکتی تھی، اور وہ ہوئی ہے ان کے درمیان، جو وہاں جو ان کے ساتھی جو موجود تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے، اور پھر اور دیگر صحابہ جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے جو ہے منع کیا کہ آپ جو اقدام کریں ٹھیک نہیں لگ رہا ہم کو. تو یہ اختلاف کی جو نوعیت تھی یہ کیسی تھی، کیسی ہوئی تھی؟ یہ اجتہادی اختلاف تھا، یعنی دین کے فہم اور حالات کے مختلف کے مطابق جو ہے نا مختلف رائے رکھنا، یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. کوئی ایک بات کو زیادہ درست سمجھتا تھا صحابہ میں، دوسرا دوسری رائے رکھتا تھا. دونوں کی نیت حق تک پہنچنا ہوتی تھی. دونوں میں اگر کہیں ہو جاتی تھی نا اختلاف رائے کی سچویشن آ جاتی تھی، نوعیت کس طرح کی ہوتی تھی؟ اجتہادی ہوتی تھی. پھر فطری ہے یہ چیز، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ حالات کا فرق، معلومات کا فرق، مواقع کا، وقت کا، یہ تمام چیزوں کا فرق آ جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کے مطابق اختلاف ہو جایا کرتا تھا. اہم بات یہ ہے کہ ادب اور احترام کو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. پھر بہت اہم اصول یہ ہے جو کہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا اصول ہے کہ ہم ان کے اختلافات میں نہیں پڑتے. ہم ان سب سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور دین کے لیے بہت خدمت کی ہے انہوں نے، دین کے لیے چنے گئے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو ہمیں اختلاف کو نارمل سمجھنا ہے اور اسے دشمنی نہیں سمجھنا کہ وہ دشمن ہو گئے تھے یا ان کے دل خراب ہو گئے تھے، ایسا ویسا کچھ نہیں تھا. اور ہمیں بھی وہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ ہمیں نارمل رہنا ہے، دشمنی میں کنورٹ نہیں کرنا ہے اختلاف رائے کو. اختلاف کے باوجود احترام قائم رکھنا ہے، دوسروں کی نیت پر بدگمانی کا اظہار نہیں کرنا ہے، دل کو کینے سے، نفرت سے، گروہ بندی سے پاک رکھنا ہے. سب اللہ کے بندے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ ایکوالٹی کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں. کوئی کسی پہ کسی بھی اسپیکٹ سے سپیریئر نہیں ہے. حق کی تلاش میں عاجزی اختیار کرنی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نہایت آخری اور اہم بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف کیا تھا. بہت اہم نقطہ ہے، اسے سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ کسی صحابی کی ذات پر نہیں تھا، بلکہ عمل یعنی ان کا غلط اجتہاد، جلد بازی، خون ریزی پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا تاکہ مقتولین کی دیت ادا کی جائے، حتیٰ کہ جو مال یا نقصان ہوا اس کی مکمل تلافی کی جائے. ٹھیک ہے، یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر انتہائی حکمت، عدل اور احتیاط سے معاملہ سنبھالا گیا تھا. یہ چھوٹی بات تھی، یہ چھوٹی بات ہرگز نہیں تھی. اسلام میں ایک بے گناہ جان کا قتل بہت بڑا معاملہ ہے. یہ بات اپنی جگہ حد المقدور سچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اخلاقی اور شرعی اصول کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، ذاتی طور پر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس بات کو سمجھیں کہ یہ ناراضگی کسی لعنت یا کسی شخص کو دین سے نکالنے کے معنی میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، توبہ کے لیے ہوتی ہے، تدارک کے لیے ہوتی ہے. لعنت سے مراد یعنی کہ رحمت کا اپوزٹ ہے عربی میں لعنت، یعنی رحمت جس کو ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تم پر رحمت فرمائے، یعنی اللہ تم پہ راضی، اللہ تم پہ رحمت بھیجے. اور جس کو لعنت دی جاتی ہے، لعنت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناراضگی تھی کسی طور بھی اس طرح نہیں تھی کہ کسی شخص کو دین سے نکالنے کے معنی میں ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ ناراضگی اصلاح، توبہ اور تدارک کے لیے ہوتی تھی. ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی یا برات کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بہت حساس نقطہ ہے. برات کا مطلب کسی غلط عمل سے بیزاری کا اظہار تھا، یعنی یہ عمل اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پوری شخصیت کو رد کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ایمان سے خارج کر دیا تھا، یا صحابہ کی مجموعی عظمت کو، جو ان کی جو مجموعی عظمت تھی اس کو کم کر دیا تھا. ایسا بالکل نہیں تھا. سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جلد بازی خطرناک ہے. چھوٹا سا غلط اندازہ بھی بڑا نقصان کر سکتا ہے. انسانی جان کی حرمت بہت خاص ہے. اسلام میں خون ریزی آخری حد ہے، یہ پہلی نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی کہ انہوں نے خون ریزی کو آخری حد کے بجائے پہلی حد پہ ہی ختم کر دیا، یعنی شروع انہوں نے یہاں سے کیا. پھر قیادت میں احتیاط، ذمہ دار شخص کا فیصلہ پوری امت پر اثر ڈالتا ہے. اور یہ دیکھیں نا ہوا، یہ آج کے دن تک ہم یہ معاملہ پڑھ رہے ہیں تو ہماری طبیعتوں میں بھی ایک عجیب قسم کی ایک یعنی انریسٹ قسم کی سچویشن پیدا ہونے کی آ رہی ہے نا، کیفیت پیدا ہو رہی ہے. سمجھ کے اس چیز کو ہم لے کے چلیں گے تو شاید اچھی طرح سے کوپ اپ کر پائیں گے. لیکن اگر ہم جذباتی ہو جائیں گے تو پھر ہم یوں ہی ہوگا کہ دو کشتیوں میں سوار ہو جائیں گے، کچھ لوگ نیگیٹو ہو جائیں گے، کچھ لوگ پازیٹیو ہو جائیں گے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
بہت سمجھداری کے ساتھ بالکل بیلنس رہ کر اس بات کو سمجھیں کہ اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تنقید نہیں کی بلکہ فوراً ازالہ کیا تھا، دیت ادا کی تھی، معاملہ درست فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل پر ناراض ہونا یا اللہ کے حضور اس سے برات کا اظہار کرنا انتہائی سنجیدہ بات ہے، لیکن یہ عدل، اصلاح اور شریعت کی حفاظت کے لیے تھا۔ یہ ذاتی غصہ یا کسی کی مکمل تذلیل کے لیے نہیں تھا۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ دین کو جذبات سے نہیں بلکہ عدل، تحقیق اور حکمت کے ساتھ سمجھا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا سریہ جزیمہ جو کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اولادوں کے لیے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی شارٹ کمنگ، کوئی بھول چوک، کسی قسم کی بھی چھوٹی بڑی کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان بے نیازی سے درگزر فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، ان کی محبت کا، ان کی رحمت کا حصول، ان کی شفاعت کا حصول بنے، یہ ان کی شفاعت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ہم نے اس سے جو بھی سیکھا ہم اس کو اپنی ذاتی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں، پریکٹیکلی پرفارم کر سکیں، اور خیر بانٹنے والوں میں اللہ ہمیں شامل کرے، آخرت میں ہماری بخشش کا سامان بنے۔ یہ تمام سیکھنا اور سکھانا، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔